آج جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ معاشرے اور سماج کا ایک حساس موضوع ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی شراب نوشی اور دیگر نشہ آور چیزیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکی ہے، اور صرف آپ کا علاقہ ہی نہیں، میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں، مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اکثر جگہوں کی اب یہ بیماری، یہی مرض بہت بڑی بیماری کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں 5-6 دن پہلے بامبے میں تھا، ٹاٹا ہاسپٹل میں اپنے بھائی کا علاج کرا رہا ہوں، کھپیرا بھائی کا۔ ادھر بھی میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کینسر کے مریض آ رہے ہیں، زیادہ تر جن کے منہ میں کینسر، زبان میں کینسر، گلے میں کینسر، اکثر وہاں جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اور جو تحقیق سے پتہ چلا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے، آج کل جو چل رہا ہے ہمارے ہاں گٹکا ہے، راشری ہے، کھینی ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا چلن بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز چھوٹتی بھی جلدی نہیں ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو لاکھ سمجھائیے، ہاں مولوی صاحب کوشش کریں گے، لیکن چھوٹتی بھی نہیں۔ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خراب چیز ہے یہ شراب، آپ اس کو حرام قرار دے دیجیے۔ لیکن بہت جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ شراب کی حرمت کا اعلان جس آیت میں کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ ڈائریکٹ شراب کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک ہی جواب تھا، اور آپ پڑھیں گے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق اور علامہ ابن ہشام کی کتاب دیکھیں کہ سیرت النبی، اور ابن قیم کی زاد المعاد، تو اس میں باقاعدہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی چیز کے یکدم بیک وقت اچانک حرمت کا اعلان کرنے کے لیے پریشر بنا رہے ہو، میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہو، جو ان کی گھٹی میں پلی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یا شہد کا عرق حلق میں نہیں ڈالا جاتا، کوئی میٹھی چیز بچے کے گلے میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ماں شراب کے قطرے اس کے حلق میں ڈالتی ہے۔ جس کی گھٹی میں اور جس کی رگ رگ میں شراب رچی و بسی ہوئی ہو اور اتنی گھل گئی ہو، اس چیز کو میں اچانک حرمت کا اعلان کر دوں، یہ لوگ بکھر جائیں گے، پھر جائیں گے، جو دین کے قریب آ رہے ہیں ایک دم دین چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ علامہ ابن قیم نے باقاعدہ زاد المعاد کے اندر یہ لکھا ہے، یعنی اتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا۔ مکے میں شراب کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوتی ہے اس آیت پر غور کیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ مکے میں یہ آیت مکی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو یہاں کیا کہا ہے، لیکن ابھی حرمت کا اعلان نہیں کیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
پھلوں میں سے جو پھل تم کھاتے ہو ان پھلوں میں سے انگور اور کھجور بھی ایک پھل ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ کھجور کو سڑانے کے بعد اور اس کا رس نچوڑنے کے بعد اس کا نشہ بنایا جاتا تھا، جس کو کھجور سے شراب کہا جاتا تھا، کھجور کی شراب۔ اور اسی طریقے سے انگور کا رس نچوڑ کر اس کو سڑا کر اس کا بھی نشہ بنایا جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھجور اور انگور بھی پھل ہیں جن سے تم نشہ بناتے ہو، سڑا کر گلا کر نشہ بنا لیتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور جب ایسے ہی استعمال کرتے ہو تو یہ رزق حسن ہے، یعنی کھجور تازہ آیا کھایا، یہ رزق حسن ہے۔ جب اس کو سڑا دیا جائے اور گلا دیا جائے اور نشہ بنا دیا جائے تو یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں۔ ایک اشارہ کیا گیا ذہنوں کو، یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ تم لوگ جو نشہ کر کے شراب، کھجور اور انگور کو سڑا کر جو نشہ بناتے ہو، یہ ایک رزق تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا رزق نہیں ہے، پاکیزہ رزق نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا رزق وہی ہے جس کو تم تازہ تازہ استعمال کرتے ہو، کھجور کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو۔ یہ ایک ذہن کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ چھوڑیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام قرار نہیں دیا گیا۔ کتنے ادوار سے گزرنا پڑا، اتنی جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار نہیں دے رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ 30 آیتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کی جو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے بعد نازل ہوئی۔ 30 آیتیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت عمر نے کئی مرتبہ کئی معاملوں میں مشورے دیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو 30 آیتیں ایسی ہیں ان میں جو حضرت عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوئی کہ نہیں، حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے، آیتیں اگرچہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہیں لیکن عمر فاروق نے نبی کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے اس مشورے کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ان میں شراب کی حرمت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکی آیت کے اندر ایک ذہن بنایا گیا کہ تم شراب چھوڑیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جب صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لاتے ہیں، مدینے کے انصاری بھی شراب پیا کرتے تھے اور مکے کے مہاجرین بھی شراب کے دلدادہ تھے۔ شراب عام تھی، شراب کے سلسلے میں بڑے بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، لیکن لوگ یہ سوچ کر پیا کرتے تھے کہ بھی حرام تھوڑی ہوئی ہے، اگرچہ خراب چیز ہے، اگرچہ بری چیز ہے، لیکن حرام تھوڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی ہم سے نہیں چھوٹے گی، پیا کرتے تھے۔ مکے سے مدینہ آنے کے بعد میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں جو آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، وہی آیت نازل ہوتی ہے يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ یہ مدینے کے اندر نبی اکرم پر آیت نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حرمت کا اعلان مدینے میں اس آیت کے اندر بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم
कबीर, तो आप कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, इन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान है। आप कह दीजिए कि ये बहुत खराब चीज है, इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है। आगे देखिए क्या कहा, वमनाफिउ लिन्नास, हाँ लोगों के लिए इन दोनों चीजों में कुछ नफा भी है। शराब और जुए के अंदर नफा, कुरान इनकार कर ही नहीं रहा है। इस आयत के अंदर ये बताया जा रहा है कि हाँ शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ नफ़ा भी है, लोगों के लिए कुछ फ़ायदा भी है, फ़ायदे की चीज़ भी है। पस मंज़र पर नज़र डालना पड़ेगी, वहाँ के हालात को देखना पड़ेंगे। यहाँ आप मत सोचिएगा कुरान ने कह दिया कि शराब और जुए में नफ़ा भी है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो होगा, पीना चाहिए। पस मंज़र पर नज़र डालना पड़ेगी। वहाँ शराब लोग नशे के लिए नहीं पिया करते थे, बल्कि गरीबों की मदद करने के लिए शराब पीते थे।